یہ شروع سے اتنے سنجیدہ تھے؟ میرا خیال ہے شروع سے ہی تھا. اگر دیکھوں میں تو اتنا شرارتی نہیں تھا, کم تھا. کون یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے ابرار جو ہیں اتنے سورٹ آف سنجیدہ اور اسپرچل انسان ہیں؟ ایوری ٹائم آئی میٹ یو آئی ایم ٹیکن بیک. میرا یا کوئی ایسی بات نہیں آئی ایم سیریس. ایوری ٹائم آئی میٹ یو آئی ایم ٹیکن بیک بیکاز اتنے مختلف پہلو. یو سی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کے میوزک جو شروع کا میوزک تھا جس سے ہم سب بھنگڑا ڈالتے تھے اور شغل اڑاتے تھے اور ایک اپ لفٹ ہوتے تھے اس سے فوراً ہی اور پھر جو آپ کا ایک اور آپ کا پہلو ہے وہ فوک ٹریڈیشن ہے, the Punjabi, the folk traditional sort of abrar. And then there is the abrar, the philanthropist, مطلب abrar the social worker جس نے خدمت خلق میں اپنی sort of ایک ویژن ایک شیئر کیا ہے اپنا پوری پاکستان کے ساتھ. And then there is abrar the thinker. So اتنے پہلو ہیں ابرار کے جو کہ آپ کے میوزک کے سن کے نہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں must explore. میرا خیال یہ تھنکر والا بات کیا آپ نے نا, یہ ساری چیزیں تھنکر سے لنک کرتے ہیں. پہلے تھنکر ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں بیچ میں آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ سوچ ہی پھر ڈیولپ ہوتی ہے جس ڈائریکشن میں بھی جائے. گانے کی بھی سوچ آئی اور کریٹو مائنڈ ہے, اس کام کی بھی سوچ آئی. وہ مجھے بڑے بڑے جوکس یاد آ رہے ہیں, اس لیے آپ کو ٹاپک چینج کریں. ارے جوکس کون سا بتائیں, شیئر کر لیں ہمارے ساتھ. نہیں, وہ کوئی بندہ دیہاتی تھا نا, تو وہ اس نے کسی کو خط لکھوایا, ابا جی میں بڑا سخت پریشان ہوں, مجھے پیسے بھیجے, میرے گھر میں یہی مسائل ہیں, فلانا ہے. پورا لمبی چوڑی دو نا درخواست اس نے کسی سے لکھوایا, لکھو یہ بھی لکھو وہ بھی لکھو. وہ لکھتا رہا, بندہ لکھتا رہا. اس نے کہا اچھا مجھے پڑھ کے سناؤ. جب اس نے پڑھ کے سنایا نا تو رونے لگ گیا خود ہی بڑی. انہوں نے کہا کیوں, کیا رو رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے آج پتہ چلا میں کتنا غمگین اور پریشان آدمی اس خط کے ذریعے. تو ابھی آپ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے مجھے آج پتہ چلا میں کتنا, اللہ معاف کرے, عظیم آدمی. استغفر اللہ کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. تعریف ہوتی ہے رب تعالیٰ کی ذات کی, اور انسان کو بڑا تعریف تو کوئی نہیں کر رہے, وہ تو ویسے باتیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ سیلف ایکچولائزڈ ہونا اور اپنا اوقات میں اپنے آپ کو رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی کال سنتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کون بول رہی ہیں؟ نازیہ, میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. میرا نام آسیہ مین ہے اور میں نے ایک نظم سنانی ہے, خدارہ جاگو. اس کے 5 اشعار ہیں, پلیز یہ سن لیجیے گا. اچھا آسیہ, آپ کا نام آسیہ ہے؟ آسیہ امین ہے میرا نام, اور میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. یہ کاٹیے گا نا, یہ میں قوم کے نام ایک میسج دے رہی ہوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی منظر تمہارے ہاتھ میں ہے, خدارہ جاگ جاؤ تم. ابھی سورج نہیں ڈوبا, خدارہ جاگ جاؤ تم. لیکن ذات پات کی لکیروں میں کھو دیا خود کو, ابھی رستہ نہیں بھولا, خدارہ جاگ جاؤ تم. تمہاری گلیوں میں دشمن قابض گیر نہ ہو جائے, ابھی یہ خواب ہے حقیقت نہیں ہوا, خدارہ جاگ جاؤ تم. جاگو کوئٹہ والو جاگو, ایک مجذوب تھا کہتا رہا تاریخ میں, کوئٹہ جب جاگا تو زیر و زبر سا ہو گیا, اس سے پہلے ہی خدارہ جاگ جاؤ تم. پھر اقبال کی عقابی روح بیدار کر لو نوجوانوں تم, تمہاری ذات نہ کہیں کھو جائے, فرقہ فرقہ نہ کہیں ہو جائے. نہ تم موقع دو دوسروں کو اپنی ذات کے احتساب کا, خود اپنی ذات کا احتساب کر لو تم, خدارہ جاگ جاؤ تم. میری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابرار نہ صرف ایک بہترین سنگر ہیں بلکہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں. عائشہ عارف کہتی ہیں لاہور سے, نوید بلوچ لاہور سے کہتے ہیں ابرار الحق بہت اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. آئی سلوٹ ہم. ابرار وی آل سلوٹ یو. میجر صاحب آئی سلوٹ یو. تھینک یو ویری مچ. سلام جاگو دنیا. وعلیکم السلام. ہم ابرار کی کوششوں کو سراہتے ہیں, ان جیسے لوگ ہی ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں. روبینہ کہتی ہیں اسلام آباد سے. سلام نادیہ آپ بھی. وعلیکم السلام. جہاں زیب علی ملتان سے, آئی لائک ابرار سو مچ. مجھے بہت اچھا لگا انہیں آج جاگو دنیا میں دیکھ کے. سلام جاگو دنیا. وعلیکم السلام. سحر لاہور سے, ہمارے ملک کو ابرار الحق جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. کاش کہ سب لوگ ضرورت مند لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں انشاءاللہ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ کے ان ایکشن سے ایک چین ایک موومنٹ بن رہی ہے, اور بھی نوجوان سب سے زیادہ مزہ مجھے اس وقت آتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ چھوٹا سا یہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے ابرار الحق بنوں گا, اور وہ کہتا ہے میں بھی ہاسپٹل بناؤں گا. یہ انسپریشن اللہ کی طرف سے ہے.
اگر اس نے ہمارے حصے میں لکھ دیا ہے تو جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اویکننگ. میں کہتا ہوں ابھی اگر سے کوئی 10,000 ملین ڈالرز پاکستان کے پاس آ جائے, ڈاؤن دا ڈرین چلا جائے گا, اس کا فائدہ کو نہیں ہے جب تک پیشن, جب تک کیپیسٹی ٹو ایبزارب دیٹ کائنڈ آف این اماؤنٹ نہ ہو. وہ پیدا کر لیں ہم تو پھر ریسورسز کوئی مسئلہ نہیں ہوتے. ہمارا مسئلہ پیسہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ صرف ایک سیدھے راستے پہ چلنا ہے, ایک اچھی لیڈرشپ اور ایک سیدھے راستے پہ چلنا. دیٹ از واٹ مائی, اور کیونکہ منزل آ جاتی ہے, آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں, اگر ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہو. ایک بات جو میں بہت کرتی ہوں جاگو دنیا پہ, تقریباً روز کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے خیر موجودہ کسی پارٹی کی کسی لیڈرشپ سے کوئی توقع نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کسی نے کبھی پاکستان کے لیے کبھی کچھ کیا ہے قائد اعظم کے بعد, نہ میری کوئی توقعات ہیں ان سے وابستہ. ایک آدھ لیڈر ہے, لیکن کیونکہ پارٹی مجھے لگتا ہے کوئی ایسی نہیں ہے اسٹرانگ, تو آئی ڈونٹ گیو مائی ووٹ ٹو اینی بڈی. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے تھنکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, فلانتھروپسٹ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, وہ اسٹوڈنٹ یونینز کو مضبوط کریں, اسٹوڈنٹ سے بات کریں, تاکہ اسٹوڈنٹس سے ہم نئی پود ایک نکالیں, وہ ٹاؤن کاؤنسل لیول پہ آئیں. وہ میں صبح بھی یہ بات کر رہی تھی, ناظم بنیں, پھر آگے پریزیڈنٹ بنیں اور پارٹی بنائیں, اور سکھائیں ہم لوگوں کو کہ انہوں نے کس طرح سوچ کے پورے ملک کو اکٹھا لے کے, چاروں صوبوں کو اکٹھا لے کے آگے جانا ہے, ویژنریز کریٹ کریں. اس لحاظ سے ایک واحد انسان جس کو میں جانتی ہوں جو بہت ایکٹیو رہا ہے اسی معاملے میں, وہ آپ ہیں, یوتھ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. وہ اس کے بارے میں بتائیں, وہ کام کیسے چل رہا ہے؟ نادیہ, آپ نے جیسے بڑا صحیح فرمایا, جب تک نرسری نہیں ہوگی نا کسی چیز کی, گروم نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں اچھے کرکٹرز آپ پروڈیوس کرتے ہیں, کوئی ایک ایسا چینلائز تو کرتے ہیں نا ان کے ٹیلنٹ, یہاں پہ وہ ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو نوجوانوں کو اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان ہے وہ ابھی سے ان کو ٹرین کرنا شروع کریں. جیسے ایک کورس ہے, میں مثال دیتا ہوں, NDU میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک کورس کراتے ہیں کہ جس میں آپ ایک کو آپ وزیر دفاع بنا دیتے ہیں, دوسرے کو آپ کوئی پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, کوئی صدر بنا دیتے ہیں, بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو, اور پھر ان کو ایک سچویشن دے دیتے ہیں کہ آپ یہ پرابلم آ گیا ملک پہ, فائنینشیل کرنچ آ گیا, کیسا پورا کرنا ہے, یا کسی ملک نے اٹیک کر دیا, آپ کیسے دفاع کریں گے, اور اس سچویشن کے اوپر وہ پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لائبریریز جاتے ہیں, پچھلی ایگزامپلز نکالتے ہیں, پرانی وارز کے ریفرنسز دیکھتے ہیں, پرانے جو مسائل ہوتے ہیں دنیا کے وہ, اور پھر ان کا ذہن اس لیول پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ اگر آپ کورسز آپ ان نوجوانوں کو کرائیں اور وہ سچویشنز میں سے گزریں, تو پھر ان کا اصل ٹیلنٹ سامنے آئے گا, اور پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹرو لیڈرشپ. آج میں سب کے سامنے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہو سکے ضرور ایسا کچھ کیجیے جس میں آپ ہر ہفتے آپ کے یوتھ پارلیمنٹیرینز آئیں, ہمارے شو پہ بھی آئیں, اور ہم ایک سچویشن ان کے لیے کریٹ کریں, چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا چینی کی قیمتیں ہیں, جو چیزیں ہمارے حکمران نہیں کر سک رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کے یوتھ پارلیمنٹیرین. آئی تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا. آپ اپنے چینل کے ایڈمنسٹریشن سے بات کیجیے, بیکاز ہم نے وہ اسمبلی جو ایک بڑی محنت کے ساتھ اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کی ایک نمائندہ اسمبلی ابھی تیار کی ہے, اس میں سے نوجوان آئیں گے, مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے, اینڈ دے ول انفارم, انسپائر اینڈ انویگریٹ اینڈ انوالو انشاءاللہ موسٹ آف دا یوتھ آف پاکستان. کیا بات ہے. دیکھیے, اور دیکھیے کہ کتنا آپ کا کام اٹس سو ڈائیورس. آئی مین کبھی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ان کے بارے میں, آئی ڈونٹ نو, یہ دیکھیں انسان دنیا میں ایک کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, سارا کچھ کرنا چاہیے. اس کو سوچوں, کبھی لگتا ہے کہ بہت ہی بکھرا ہوا. یہ نادیہ, میں اس کو آپ سمیٹنے کی بھی کوشش کریں کہ ایک ویژن بنتا ہی نہیں بنتا. مقصد ہے ملک کی خدمت کرنا. اب اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ آپ زیادہ خدمت کر سکیں گے. ابرار ایک ہاسپٹل اگر بنا کے دنیا سے چلا جائے تو دیٹ وڈ فرسٹریٹ می, یا 2 یا 3, جبکہ ضرورت پورے ملک میں تھی. سندھ میں کیوں نہ بناؤں, بلوچستان میں جا کے کیوں نہ بناؤں, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے سوچا یہ کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی ٹیم ہو نوجوانوں کی جو ہر نوک اینڈ کارنرز میں ہو, اور وہ پیشنیٹ لوگ ہوں, جذبے والے, جس میں کیپٹل آف ایموشنز ہو, کام کرنا چاہیں, ان کو آن بورڈ لے آؤ, اور پھر ان کے ذریعے اس سوشل ورک کو بڑھاؤ. پیسہ بڑی چیز نہیں ہے, وہ آ جاتا ہے, جذبہ ہونا چاہیے, وہ ہے, اور اس کو سٹریم لائن کر کے ایک اسمبلی بناؤ, اور اس کے بعد اس کو لے کے چلو. 3 طرح کے کام ہم کریں گے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟